السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، فتنہ دجال اور فتنہ دجالیت موضوع ہے نا، اس کے اوپر ہم خالد محمود عباسی صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے، اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ توحید کی بنیاد کلمہ طیبہ، اس کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو آپ کا کردار بنے گا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اس کی مثال ایسی ہے، جڑ بہت مضبوط ہے، انسانی فطرت کے اندر وہ جڑ اتری ہوئی ہے، اور اس کے کردار میں پھر جو بلندی آئے گی، وہ اس کو جو گویا اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، انسان کی اندر جو ہے یہ بلندی اور ترفع آئے گا اس کلمہ طیبہ کے نتیجے میں۔ اس کے مقابلے میں جو کلمہ خبیثہ ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، یہ جو کلمہ خبیثہ ہے، اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے، اوپر پھیلاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اس نے کلمہ خبیثہ کا بیج بو دیا عیسائیت کے اندر، اب اس کے کچھ ظواہر ہوں گے، اس کے کچھ اثرات پڑیں گے، اس کے کچھ نتائج نکلیں گے۔ تو حضور کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی آپ اپنی جان کو گھول لیں گے۔ آخر میں جو اسفہ کا لفظ آیا اس کو یہاں پہ جوڑیں گے، اس غم میں، اس دکھ میں، اس علم میں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ جو اس کے نتائج نکلنے والے، اس کلمہ خبیثہ کے جو نتیجے نکلنے والے ہیں، نو انسانی کو جو بھگتنا پڑے گا اس کا نتیجہ، اس کا جو اس کے نتیجے میں جو ٹریجڈی اینڈ ہے، اے نبی آپ اس غم میں اپنی جان گھلا لیں گے۔ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر اس حدیث پر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، یعنی کلمہ توحید پر اس کی طرف واپس نہ آئے اور اسی کلمہ خبیثہ پر قائم رہے، تو نو انسانی نے جو اس کا پھر بھگتان کرنا ہے، اس غم میں نبی آپ اپنی جان ہلکان کر لیں گے، آپ اپنی جان گھول لیں گے اس کے نتائج دیکھ کر۔ چنانچہ اس کو ذرا تھوڑا سا انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پھر کیا نتائج نکلے۔ تھوڑی سی مجھے تاریخ بیان کرنی ہوگی کہ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ جو 11 جان نثار بچے تھے، جن کے اوپر آ کے سینٹ پال نے اس طرح کے ڈورے ڈالے، سارے اس جال میں نہیں آئے، لیکن یہ کہ جو لوگ اس کے بعد عیسائی ہوئے تھے، بہرحال اس پر اس کا جادو چڑھ گیا۔ ان میں سے جو حق پرست رہے وہ اصل میں نصارہ تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے آئے۔ وہ زیادہ تر حبشہ کے علاقے میں تھے، ان کے وفود آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ کہ جو زیادہ راسخ العقیدہ ہو گئے اس سینٹ پال کے، اچھا میں ایک بات کہنا بھول گیا، یہ جو مشہور کتاب ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی 100 میں سب سے ٹاپ پہ رکھا گیا ہے، اس میں جب ذکر آیا ہے اس کا سینٹ پال کا، تو اس کے ذکر میں یہ بات اس رائٹر نے لکھی ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ آج کی جو کرسچینٹی ہے اس کو حضرت مسیح کے ساتھ جوڑا جائے یا سینٹ کے ساتھ جوڑا جائے۔ لہذا بہت سے علماء اصل میں اس مسیحیت کو حضرت مسیح کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں، وہ اسے پالزم کہتے ہیں، جن میں مولانا امین حسن اصلاحی بھی شامل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ یہ مسیحیت ہے، ان کا کہنا یہ کہ مسیحی وہ تھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، باقی جو کچھ بچا ہے یہ مسیحیت ہرگز نہیں ہے، یہ پالزم ہے۔ یہ جو پالزم تھا یہ جب یروشلم سے یا فلسطین سے نکلا ہے تو یہ پھر باقی دنیا میں بھی پہنچا، کرتے کرتے سن 300 عیسوی میں پوری سلطنت روما جو ہے یہ کرسچن ہو گئی، آپ کہہ سکتے ہیں پالزم اختیار کر لیا۔ اچھا جب یہ سلطنت روما کرسچن ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ایک اور چیز شامل ہو گئی، وہ کہ جو آج دنیا میں ایک تصور ہے نا امریکہ کا کہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرے، کبھی یہ سلطنت روما کا اہم تھا، اس کی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی خواہش سلطنت روما کی تھی۔ اس کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ ہو گیا مذہب کا، چونکہ مذہب کے نام پر قربانی دینی بہت آسان ہے۔ وہ اگر کمیونسٹوں نے یہ بات کہی ہے نا کہ مذہب جو ہے وہ غریب لوگوں کا افیون ہے، تو وہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ جو کام کسی کو لاکھوں ڈالر دے کے کروائیں مذہب کے نام پہ مفت کر لے گا۔ کسی کو بم باندھ کے پھاڑ دینا کوئی آسان کام ہے، لیکن مذہب کے نام پہ بڑی آسانی سے پھٹ جائے گا۔ تو یہ سلطنت روما کا اپنا اس کے پیچھے ایک مفاد بھی تھا، وہاں کی وہ جو ہائی جنٹری تھی وہ دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اس مذہب کو بطور ٹول استعمال کرنے کا پروگرام بھی ان پہ شامل تھا۔ لہذا اس وقت جو تسلیث سیاسی طور پر وجود میں آئی ہے وہ 3 طبقات کی ذریعے سے بنی ہے۔ ایک یہ کہ وہاں کے یہ روحبان یعنی درویش جو ان کے
راہب قسم کے لوگ تھے. نمبر 2 ان کے علماء انٹلیکچوئلز، ان کے اسکالرز. اور نمبر 3 وہاں کے حکمران. اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا؟ گٹھ جوڑ یہ تھا کہ جو بھی مذہب کی چیزیں ہیں ان کو تحفظ جو ہے وہ حکمران دیں گے. حکمرانوں کے تقدس کو مذہبی لوگ بیان کریں گے کہ یہ ہیں اصل میں ڈیفینڈر آف دا فیتھ، ہمارے جو تحفظ دینے والے یہ ہیں. یہ تھی وہ تسلیس جو سیاسی طور پر وجود میں آئی. اور ہمارے ہاں اس کو بیان کیا تو اقبال نے کیا، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتائے ملائی او سلطانی او پیری. یہ ہماری جو یہ روایت ہے یہ بھی در حقیقت ادھر سے آئی ہوئی روایت ہے. تو یہ 3 طبقات نے مل کے نو انسانی کو جو ہے لوٹنا اور کھسوٹنا شروع کر دیا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو آپ نے نظریہ، نہیں نظریہ کیا اسے ڈھکوسلا کہیں، جو سینٹ پال نے جو شے بنائی وہ نظریہ تو ہے نہیں، وہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک دجل ہے، ایک فریب ہے جو اس نے اختیار کر لیا. اس دجل و فریب کو جب ریاست کی طاقت حاصل ہو گئی تو اس کے نتیجے میں وہ جبر پیدا ہو گیا کہ اب جو یہ بیانیہ ہے یا یہ جو نظریہ یا ڈھکوسلا ہے اس کو کہیں سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کوشچن کرے گا اس کو گردن مار دی جائے گی. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ڈارک ایج میں تھا اور وہ جو فلانا سائنٹسٹ تھا اس کو پھانسی ہو گئی، جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا اس کو رگڑا لگ گیا، تو یہ تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہے. یہ تو آخری دور کی کہانی ہے. درمیان 1000 سال کیا ہوتا رہا ہمیں معلوم ہی نہیں. کہ جس نے بھی کوشچن کیا وہ نہیں بچا. اور کوشچن کیسے نہیں ہوگا؟ بچہ بھی کرے گا. جیسے بچہ کہہ دیتا ہے بادشاہ ننگا ہے، تو اسی طرح بچہ آخر پوچھے گا نا جی یہ 1 میں 3 کیسے سماتے ہیں اور 3 میں 1 کیسے ہوتے ہیں. یعنی اتنی اللاجیکل بات ہے کہ لازماً پوچھی جائے گی. اب اس شے سے بچنے کے لیے کہ یہ کوشچن نہ ہو سوائے جبر کے اور کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے پاس اس کا کوئی دلیل، کوئی بنیاد، کوئی برہان ہے نہیں، لہذا سوائے ڈنڈے کے اور کیا شے ہے کہ لوگوں کو چپ رکھیں. یہ شے تھی کہ جس نے یورپ کو ڈارک ایج میں رکھا ہے. وہاں کوئی ترقی نہیں ہو سکی، کوئی ارتقا نہیں ہو سکا، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ تاریکی کا دور ہے جو مسلط رہا ان کے اوپر. اب آپ سمجھے کہ جب وہ بیج خبیث ہو تو اس کی خباستیں کیسے کیسے ظاہر ہوتی ہیں. اور یہ کوئی 100 سال کی کہانی نہیں ہے، 200 سال کی کہانی نہیں ہے، 1000 سال کی کہانی ہے. اتنا بڑا علاقہ جو ہے اس جبر کے تلے رہا. اب دوسری طرف دیکھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 600 سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر، ادھر ڈارکنس ہے، ادھر یہ ایک خورشید نور کا خورشید جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے. یہ حجاز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے. سن 300 میں وہ واقعہ ہو چکا ہے، سن 600 میں یہ ہو رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت و جدوجہد کے نتیجے میں ایک جو مدینہ کی ریاست نے جب پورے عرب کو اپنے اس میں لے لیا قبضے میں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پوری نو انسانی کے لیے ایک مینارہ نور وجود میں. اچھا پھر یہ سن 93 ہے، 93 ہجری. سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم ہندوستان آئے اور طارق بن زیاد اسپین گئے. اسپین سلطنت روما اور وہ یورپ کا حصہ، اور یہ ہندوستان. یہ جو اسلام آیا تھا ہندوستان میں، اس اسلام میں وہ بہت کچھ اثرات تھے، اگرچہ کہ یزید کا دور گزر چکا. یعنی وہ خالص اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ کرام کے دور میں تھا، اس کی شکل تو ہندوستان اور اسپین نے دیکھی ہی نہیں. لیکن بہرحال جو محمد بن قاسم کے دور میں اسلام آیا وہ بہت بہتر، بہت قرب والا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بڑے قریب والا تھا. یہی اسلام اسپین پہنچا. ہندوستان میں سے اس اسلام کی بساط بہت جلدی لپٹ گئی. محمد بن قاسم بلا کے شہید کر دیے گئے. اور یہ کہ پھر جو دوبارہ جب اسلام آیا تو وہ ماوراء النہر آیا، وہ جو بھی حملہ آور آئے وہ کابل کی طرف سے آئے. اس اسلام میں بہت کچھ آلائشیں شامل ہو گئی تھیں، اس میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن یہ کہ تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جو عرب وہاں پہ پہنچے ہوں تو وہ واپس ہوئے ہوں. ادھر عالمی اسلام میں ایک تبدیلی آئی کہ بنو امیہ سے چھین لی گئی اقتدار اور بنو عباس آ گئے. اور بنو عباس کا دور وہ ہے کہ جس دور میں یونانی فکر و فلسفے نے یلغار کی ہے امت مسلمہ کے اوپر. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ یورپ ہی سے سارے فلسفے چل کے آ رہے ہیں، یونان سے چل کے آ رہے ہیں، اور مسلم علاقے کے اوپر ان کی یلغار ہو رہی ہے. اور وہ اسلام جو یورپ پہنچ چکا ہوا ہے وہ اس سے محفوظ ہے.
اس کے اندر بہت کچھ قطر و بوند ہو گئی، لیکن یہ کہ اس کا وہ جو خالص پن ہے، وہ خالص قرآنی جو اس کا رنگ ہے وہ برقرار ہے. جبکہ یہاں پہ اب ماتریدی عقائد آ گئے، شاعری عقائد آ گئے، علم کلام نیا وجود میں آ گیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں، کبھی آپ اس کا مطالعہ کریں تو ایک وقت یہ تھا کہ امام ابن تیمیہ جیسے لوگ، امام ابو حنیفہ جیسے لوگ علم کلام کو کفر کہہ رہے ہیں، یعنی اس میں ہاتھ ڈالنے کو کفر کہہ رہے ہیں. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ منطق کی یلغار ہوئی ہے اور جب وہ فلسفوں کی یلغار ہوئی ہے تو اب امام غزالی جیسے لوگوں کو اور خود ابن تیمیہ جیسے لوگوں کو کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا پڑا ہے. تو اب یہ یوں سمجھ لیجئے، ایک طرف آپ کی یہ نقل تھی قرآن مجید، اور دوسری طرف عقل کی یلغار آئی، تو عقل و نقل کی کشمکش کے نتیجے میں ایک درمیانی صورت بنی جسے ہم کہتے ہیں ایک نیا علم کلام وجود میں آیا. اسپین میں یہ نہیں ہوا، وہاں پہ وہ خالص چیز موجود رہی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے جو وہاں پہ یونیورسٹیاں قائم کی، وہاں پہ جو تعلیمی ادارے وجود میں آئے، جب یورپ کے نوجوانوں نے وہاں آ کے تعلیم حاصل کی تو در حقیقت قرآن مجید نے نوع انسانی کو سوچنے کا ایک نیا انداز دیا تھا. وہ نئے انداز کو سمجھ لیجئے. یونانی منطق ساری کی ساری تھی استخراجی، ڈیڈکٹیو لاجک، اور قرآنی منطق ساری کی ساری ہے استقرائی، انڈکٹیو. قرآن جزیات سے کلیات کی طرف لے کے جاتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. مختلف چیزیں دیکھو، ایک نتیجے تک پہنچو. اور یہ جو یونانی منطق ہے، اصول مان لو، اس سے نتیجے نکالتے رہو. اچھا، اصول کو کوسچن نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ اس کے پیچھے وہ جو عقیدہ ہے یہ تثلیث کا، اس میں تو یہ طے ہے، آپ اصول کو کوسچن کر ہی نہیں سکتے. چنانچہ ایک لطیفہ مشہور ہے، بہت بڑا منطق، بلکہ منطق کا استاد سمجھا جاتا ہے ارسطو کو. اس کا ایک خیال تھا کہ جی عورتیں جو ہیں وہ کم عقل ہوتی ہیں. اس سے پوچھا گیا بھئی عورتیں کم عقل کیوں ہوتی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا ان کے منہ میں 32 دانت پورے نہیں ہوتے. خود 3 شادیاں کی تھی. اور وہاں یہ جو ریسٹوکریسی ہے، اس میں ہاتھ سے کام کرنا یا چیزوں کا خود مشاہدہ کرنا یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. اب وہ اپنی بیوی کے دانت گن لے، یہ تو بڑا گھٹیا کام ہے. وہ اس نے جو کا تو ماننا ہے کہ عورت کے 32 دانت نہیں ہوتے. گننے کا کام یہ کمی لوگوں کا کام ہے. یہ ارسٹوکریٹ تو یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ گنے 1 2 3 4 یا ہاتھ سے کوئی کام کرے. یہ کمیوں کا کام ہے. انہوں نے تو بس جو فلسفے آ رہے ہیں چلے ان کو، ان اصول کو مان کر اس سے ڈیڈکشن کرنی ہے. یہ تھا یونان کی منطق جو مسلمانوں کے پاس آ گئی، استخراجی. قرآن اب استخراجی اصولوں کے مطابق پرکھا جانے لگا. اور جو یورپ تھا وہاں پہ قرآن نے جا کر اس استخراج کو بدل کر استقراء کی طرف لے گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو عقیدہ تھا یہ چیلنج ہو گیا. اور کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے تو آہستہ آہستہ اٹھتی ہے، ایک دم نہیں اٹھتی. ہمارے ہاں ہمارے مقدس اداروں نے جو کچھ کیا 70 سال، ریئیکشن پیدا ہوتے 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 آج بات بہت کھل گئی ہے. ایک دم تو نہیں ہوتا. ویسے بھی اب زمانہ بہت تیز ہے. پہلے جو 7 صدیوں میں ہوتا تھا اب 70 سالوں میں ہو جاتا ہے. پہلے کسی سلطنت کو زوال جو صدیوں میں آتا تھا اب چند برسوں میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہاں ہوتے ہوتے پھر وہ جو قرآنی تعلیمات پہنچی، در حقیقت جسے رینائنسنس مومنٹ ہم کہتے ہیں، اگر کوئی غیر جانبدارانہ تجزیہ کرے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ در حقیقت قرآن مجید کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. جو مغرب میں جا کے قرآن کی تعلیم پہنچی اس کے نتیجے میں یہ ہوا. لیکن وہاں یہودی بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے بڑی مؤثر کمیونٹی تھی اس وقت بھی وہاں یہودی، اور مسلمانوں نے انہیں اور بھی افیکٹو کر دیا تھا. کیوں؟ مسلمانوں کا مقابلہ تھا عیسائیوں کے ساتھ. عیسائیوں نے یہودیوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا. چنانچہ مسلمانوں نے یہودیوں کو عہدے بھی دیے ہیں، یہودیوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے. آخر ایسے ہی تو بن گوریان نے نہیں کہہ دیا تھا کہ آور گولڈن ایرا ان آور ڈایاسپورا واز مسلم اسپین، یعنی جب مسلمان اسپین میں تھے تو ہمارا وہ سنہری دور تھا. وزیر اعظم تک یہودی بنا لیا تھا مسلمانوں نے. اتنے انفلوئنشل ہو گئے تھے یہودی. چنانچہ یہ جو وہاں پہ ایک روشنی پھیل رہی تھی اس کے اندر یہودیوں نے اپنا زہر شامل کر دیا. وہ سمجھ لیجئے کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر اس کے نتیجے میں آزادی کا تصور آیا، یہودیوں نے اسے مادر پدر آزادی بنا دیا.
اس کے نتیجے میں حقوق انسانی کا تصور آیا تو انہوں نے کہا پھر خدا کو بھی نکال کے سب کچھ انسانی کو بنا دیا. یہ جو سارا گند پیدا ہوا اس کے اندر یہ دو چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا. ایک عیسائیت کے جبر کے رد عمل میں انسان نے مذہب سے بیزاری ظاہر کر دی, اس میں قرآن بھی گڑ گیا. اور دوسرا یہ کہ یہودیوں نے اس کے اندر پھر جان بوجھ کر بھی وہ زہر شامل کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو نئی تہذیب اٹھی یا جو دور کے تقاضے سامنے آئے اس میں اللہ ہو, بھگوان ہو, رسول ہو, ہر شے سے اعلان برات کر دیا گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی انفرادیت کو نہیں چھیڑتے لیکن اجتماعیت میں کسی مذہب کو چھیڑنے کی ہم اجازت بھی نہیں دیں گے. یہ ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے. اور ایک تہذیب باقاعدہ ایک ایسی تہذیب جو گاڈ لیس تہذیب ہے جس میں خدا کے وجود ہی کا انکار ہے, بلکہ اس جگہ پہ لا کے کسی بت کو بٹھانے کی بجائے انسانی کو بٹھا لیا گیا ہے. یعنی وہ جو خانہ خالی ہوا نا, ایک انسان کے دل کے اندر ایک جگہ ہے خدا کو ایک آئیڈیل کو بٹھانے کی جگہ ہے, اس آئیڈیل کے مکان پہ لا کے انسانی کو بٹھا دیا. خود انسان ہی گویا اپنا معبود ہے, یہ خود ہی عابد ہے, خود ہی معبود ہو گیا. اور گویا سارا آپ کا جو اب دنیا کا چکر ہے وہ صرف انسان کے گرد گھومنا شروع ہوا. دوسرا ظلم کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹائم ہمارا اوور ہو گیا. صحیح, تو کل کنٹینیو کریں گے. کچھ چیزیں تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوں گی لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ اسٹک کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ضرور مدد کروائیں گے. صحیح ہے نا؟ چلیے اوکے جی, کسی نے کوئی بات کہی ہے یہاں پہ؟ چلیے اوکے, جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.